آج کے ہمارے ڈسٹنگوشڈ اسپیکر ہیں ڈاکٹر وارث مظہری سر. ڈاکٹر وارث مظہری از serving as assistant professor in the Department of Islamic Studies, Jamia Hamdard, New Delhi. He has a very rich scholarly background, and he has published various works. He brings profound insight into Islamic scholarship and interfaith dialogue. ڈاکٹر وارث مظہری سر نے more than 15 books publish کی ہیں اور ابھی تک بہت سے موضوعات کے اوپر ویری ریلیونٹ اور بہت سگنیفیکنٹ ٹاپکس کے اوپر چھوٹے بڑے آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز ملا کے more than 100 ریسرچ پیپرز آرٹیکلز شارٹ آرٹیکلز پبلش کیے ہیں. فردر ڈیلے نہ کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر وارث مظہری سر سے کہ سر آپ اپنا لیکچر سٹارٹ کریں. اوور ٹو یو سر, اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم. میں بہت شکر گزار ہوں اسلامک اسٹڈیز ریسرچ فورم کا کہ اس نے یہ موقع دیا کہ میں ایک نہایت اہم موضوع پر آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکوں. ادھر چند سالوں سے ہماری اس طرح کے موضوعات میں کافی دلچسپی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامک تھاٹ ہے وہ کہیں ایک بند گلی میں پھنس کر رہ گئی ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو اس بند گلی سے نکالا جائے تاکہ وہ آج کے موجودہ چیلنجز کو فیس کر سکے اور اسلامی تہذیب کی اسلامی فکر کی صحیح نمائندگی کر سکے. تو میرا جو موضوع ہے وہ ہے فکر اسلامی کی تشکیل نو مسائل اور امکانات. اسی حوالے سے ہے میری گفتگو بنیادی طور پہ 3-4-5 پوائنٹس پہ فوکسڈ ہوگی، جس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ خود اسلامی فکر یا اسلامک تھاٹ کیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. دوسرے یہ کہ اسلامک تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے اور کیا ہے، خود اس کی نوعیت کیا ہے، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اسے ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جیسے ہی یہ جملہ یہ بات سننے میں آتی ہے ویسے ہی لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات آتے ہیں کہ یہ ریکنسٹرکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے. اور پھر تیسرا یہ کہ اس کا مسائل و مشکلات اس تعلق سے کیا پرابلمس ہیں اس ریکنسٹرکشن کے، اور ان پرابلمس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں، اس کا کیسے سولوشن کچھ تلاش کر سکتے ہیں. اور پھر امکانات کے اس کے جو ساتھ ساتھ اس پرابلمس کے جو کچھ اپرچونیٹیز ہیں، کچھ پاسبلٹیز ہیں، اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس رخ پر آگے بڑھ سکتے ہیں یا بڑھنا چاہیے. تو سب سے پہلی جو ہماری بات ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرے خیال سے جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ قربانیاں اپنی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ایسے چھٹی کے دنوں میں یہ رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام کیا جائے اور دوسری مشغولیات رہتی ہیں. تو میں شکر گزار ہوں جو لوگ اس ہمارے لیکچر کو جوائن کر رہے ہیں ذاتی طور پہ ہمیں اپنی طرف سے. تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ فکر اسلامی کیا ہے اور اس کا بحران کیا ہے. فکر اسلامی یا اسلامک تھاٹ بنیادی طور پہ یہ ایک نئی اصطلاح یا نیا ٹرم ہے. اگر ہم اپنے اسلامک ٹریڈیشن کو دیکھیں تو اسلامک ٹریڈیشن میں اس طرح کی کوئی اصطلاح یا اس طرح کا کوئی ٹرم موجود نہیں ہے. لیکن یہ اسلامک تھاٹ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اور بھی جو بہت ساری اسی طرح سے اصطلاحات، اس طرح کے ٹرمز وجود میں آتے رہے ہیں، جیسے اسلامک کلچر یا ثقافت الاسلامیہ اور مختلف اور دوسرے ٹرم. وہ ظاہر ہے یا اسلامک ورلڈ ویو، یہ سب ہماری روایت، ہمارے ٹریڈیشن میں پہلے سے موجود نہیں تھے. لیکن اسلامک فکر چونکہ موجودہ دور میں جو مختلف افکار ہیں، تھاٹس ہیں،
اس کے مقابلے میں اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو وہ اس تعلق سے اس کی رعایت میں وہ اپنے ٹرمز لیتی ہے، اپنے ان کے کچھ ٹرمز کو خود بناتی ہے، اور خود کچھ ٹرمز وہ خود دوسروں سے لیتی ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلامی فکر کی جو بنیادی خصوصیت ہے، جو اس کا کیریکٹرسٹکس ہے، وہ بنیادی یہی ہے کہ وہ مختلف تہذیبوں، مختلف سویلائزیشن سے، مختلف دنیا کے کلچر سے اینڈ ٹریڈیشن سے وہ استفادہ کرتی ہے، اس کے مختلف چیزوں کو، ایلیمنٹس کو لیتی ہے۔ یوں کہا جائے کہ جس طرح سے ایک شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے پہ جا کر کے اس کا رس نچوڑتی ہے اور پھر اپنا ایک شہد تیار کرتی ہے، تو دراصل ہماری اسلامک ٹریڈیشن، اسلامک تھاٹ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ مختلف تہذیبوں سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی، اور اسی لیے اس کے اندر ایک طرح کی لچک ہے، بہت ہی فلیکسیبلٹی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی کمپریہنسونیس ہے، شمولیت ہے، کہ وہ مختلف طرح کے چیلنجز کو رسپونڈ کر سکے، اس کو سمجھ سکے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے۔ یہ اسلامی فکر کی خصوصیت ہے، اور اس کی بنیادی بلکہ خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت جو ہماری اسلامک تھاٹ کی ہے وہ اعتدال یا ماڈریشن ہے۔ اسلامک تھاٹ بہت ہی ایک ماڈریٹ تھاٹ ہے۔ اب اس پہ بات ہوگی کہ وہ ماڈریٹ ہے تو پھر کیوں اتنے پرابلمس ہیں اور اس پہ کیا کیا اعتراضات ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ اسلامک تھاٹ ایک بہت ہی کا بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اعتدال کو اختیار کرتی ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے امۃ وسطا لتکونوا شہداء، امت وسط، یعنی ایک معتدل امت ہے، تو معتدل امت کی جو فکر ہے وہ بھی ایک معتدل اور ماڈریٹ ہے، جس میں نہ تو جس میں کسی ایکسٹریمزم کی اور جس میں کسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خاص طور سے ہماری جو یہ اسلامک تھاٹ یا اسلامی فکر کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، اس کی یہ ٹرم اپنے کنٹیکسٹ میں جو سامنے آیا ہے، وہ اس کنٹیکسٹ میں سامنے آیا جب ویسٹرن ورلڈ ویو کی بنیاد پہ جب ایک ویسٹرن تھاٹ سامنے آیا اور اس نے مختلف دنیا کے ٹریڈیشنز، انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز کو، مختلف تھاٹ کو چیلنج کیا، جس میں سب سے زیادہ رخ اس کا اسلام کی طرف تھا۔ تو ایک طرح سے اسلام یا اسلامک تھاٹ ویسٹرن تھاٹ کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیش تھا، اور ایک طرح سے ایک رائیول کی شکل میں سامنے آیا، اور تقریباً ایسی ہی بات ہے جس کو برنارڈ لیوس وغیرہ اسلام اینڈ دا ویسٹ میں یا ہنٹنگٹن وغیرہ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پہ ہنٹنگٹن یا برنارڈ لیوس پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مختلف افکار یا مختلف آئیڈیولوجیز اور تھاٹ نے کمپرومائز کر لیا ویسٹرن تھاٹ سے، لیکن اسلامک تھاٹ نے اس طرح سے اپنی اصل پر قائم ہے، اور اس کی جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں، بیسک ایلیمنٹس ہیں، بیسک خصوصیات ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس نے ایک حد تک تو یقیناً کمپرومائز کیا ہے جہاں تک ضرورت تھی، لیکن اس کی بنیادی خصوصیات اپنی جگہ بالکل برقرار اور موجود ہیں۔ یہ ایک مختصر تعارف ہے اسلامک تھاٹ کا کہ ہم جس چیز کو کہتے ہیں وہ کس کنٹیکسٹ میں کہتے ہیں۔ اس کنٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ وہ ایک نمائندہ ہے ہماری تہذیب اور ہماری فکر کی۔ یہ دوسری جب ہم آتے ہیں کہ اسلامک تھاٹ کو ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، تو یہ سوال سب سے پہلے سامنے آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ وائی وی شوڈ ریکنسٹرکٹ اسلامک تھاٹ؟ اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسی مذہبی، فلسفیکل، سوشل، پولیٹیکل کوئی ایسی تھاٹ نہیں ہوتی کہ جس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت نہ پڑتی ہو، کیونکہ جس طرح سے ہیومن سوسائٹی کا ہسٹری کا ایولوشن اور ارتقاء ہوتا رہتا ہے، ٹائم اسپیس تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ نئے چیلنجز آتے ہیں، پرانے چیلنجز نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں،
اور اس کی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دراصل ری انٹرپریٹیشن یہ تو ایک فطری ضرورت ہے، اور اسی ری انٹرپریٹیشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے ریکنسٹرکٹ کرنے کی، تاکہ وہ دوسری فکر کا جواب دے سکے، جو اس تعلق سے کچھ ڈاؤٹس اور سسپیشنز کریٹ ہو گئے ہیں اسلامی تہذیب کے بارے میں، اس کو وہ رسپونڈ کر سکے، اس کو دور کر سکے۔ ظاہر ہے جو کل کے فکری چیلنجز تھے آج کی فکری چیلنجز نہیں ہیں، اس میں کافی کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب 8ویں اور 9ویں سینچری میں، یہ 8ویں 9ویں 10ویں سینچری ہمارا جو گولڈن ایج ہے، اس میں جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ کہ خاص طور سے عباسی دور کے شروع میں 8ویں سینچری میں، کہ جو مختلف تہذیبوں سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے دائرے میں آئے، اور پھر یہ ہوا کہ اس کی بنیاد پہ نئے نئے سوالات ذہنوں میں آنے لگے، نئے نئے شبہات اور ڈاؤٹس کریٹ کیے جانے لگے۔ اس وقت یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامی تہذیب نے آگے بڑھ کر کے یہ کیا، گریک فلسفی کا، ان کی کتابوں کا ترجمہ اس نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری کتابوں کا بھی، حتیٰ کہ سنسکرت اور مختلف دوسری، اور اس نے پھر اپنا ایک فکری ڈھانچہ بنایا، اور اس فکری ڈھانچہ اس کے تحت اس نے ان چیلنجز کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کی، جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلاسفرز کا گروپ ہے اور تھیولوجین کا یعنی متکلمین کا ہمارے سامنے آیا، اور اس نے ان چیلنجز کو قبول کیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ تو اب اب موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ دنیا جو تبدیل ہوئی ہے 15ویں 16ویں صدی کے بعد، جو یکایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس نے نئے تقاضے پیدا کیے، اور اس پہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مغرب کا جیسے جیسے ارتقاء ہوا، ڈیولپمنٹ ہوا، ویسے ہماری جو ایسٹرن دنیا ہے، مشرقی دنیا ہے، وہ اس کے اثر میں، انفلوئنس میں آتی چلی گئی، اور اس طرح سے سارے تصورات بدلتے چلے گئے۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں نئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اس پہ زیادہ تفصیل اس کی ضرورت نہیں، لیکن جو ایک بڑا مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہوا کہ ہمارا جو ایک پورا فکری ڈھانچہ تھا وہ گریک فلسفی کی بنیاد پہ بنا ہوا تھا۔ ہمارا پورا علم کلام، حتیٰ کہ ہماری اصول فقہ کی مختلف طرح کی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہی گریک جو لاجک ہے اور فلسفی ہے اس کی بنیاد پہ بنا ہوا تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ابو علی سینا، فارابی، ابن رشد سے لے کر کے ہمارے شاہ ولی اللہ تک جو بات کرتے ہیں وہ اسی پیراڈائم میں، اسی فریم ورک میں بات کرتے ہیں۔ وہ سارے کے ساری وہی ووکیبلری، وہی ٹرمز، وہی سارے کے سارے تصورات۔ حالانکہ جدید سائنس نے 16ویں صدی کے بعد اور فلسفی نے اس پورے ایرسٹوٹیلین ورلڈ کو، ان تصورات کو، ایزپشنز کو بالکل ختم کر دیا، اور نئے تصورات سامنے آئے۔ انڈسٹریلائزیشن کے بعد، اورینٹلزم کے بعد ایک نئی طرح کی فکر پیدا ہوئی، اور اس نے جو ہے ہماری فکری ڈھانچے کو بہت کچھ چیلنج کیا اور اس میں تبدیلی پیدا کی۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال سامنے ہے، ایک طرف ہمارے مختلف جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ایکسٹرنل لیول پہ تو یہ چیلنج سامنے آیا، انٹرنل لیول پہ یہ ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہماری جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے اس میں یہ ہوا کہ جو پولیٹیکل کلاس تھی وہ، اور جو ہماری ریلیجس کلاس تھی وہ، ان دونوں کے درمیان ایک طرح کی کنفلکٹ پیدا ہو گئی، ان دونوں کے درمیان دوری رہی، دو الگ الگ کلاس بنی، اور ان دونوں کے درمیان ایک طرح کی کشمکش، ایک طرح کا کنفلکٹ پیدا ہو گیا، اور تعاون کی، کوآپریشن کی جو شکل ہونی چاہیے وہ شکل نہیں رہی۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء، مجتہدین اس طرح سے بالکل الگ تھلگ رہے، جبکہ جو پولیٹیکل کلاس تھی وہ بالکل الگ رہی۔ اس کی وجہ سے جو علم کا ارتقاء ہوا اس کے نتیجے میں ایک طرح کی ڈائیکوٹومی یا ایک طرح کی دوئی پیدا ہو گئی، اور وہ فرق پیدا ہو گیا جس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم جیسی چیزیں آگے بڑھ کر کے اس نے ایک طرح کے سیکولرائزیشن کی شکل اختیار کر لی، یعنی دو الگ الگ کلاس ایک پیدا ہو گئی، ایک سیکولر کلاس اور ایک ریلیجس کلاس،
اور ان دونوں میں ایک طرح کی کنفلکٹ جس کو ہم آج زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، خاص طور سے جب نوآبادیاتی دور یعنی کولونیل پیریڈ میں جب ہمارا سارا جو ایک طرح کا کلچرل جو سرمایہ تھا، ثقافتی جو ہمارا سرمایہ تھا وہ تباہ ہو گیا اور نئے سرے سے ساری کی ساری چیزیں یہ تیار ہوئیں، تو اس میں اور یہ شکل سامنے آئی کہ دو الگ الگ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے فکر میں اسی طرح کے دو دھارے، دو اسٹریم بن گئے، اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ دو گروپ کا آپس میں ایک طرح کا کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ اس نے اسلامک تھاٹ کو بہت زیادہ متاثر کیا، کیونکہ ایک طرف ایک آرتھوڈاکس کلاس پیدا ہو گئی علماء کی جو بہت زیادہ اسٹیگننٹ، بہت ہی جامد، یا بہت زیادہ اپنی روایت سے اس طرح سے چپکی ہوئی ہے کہ وہ بہت ہی فروعی اور بہت ہی جزوی پارشیل چیزوں میں بھی وہ اس کے نزدیک وہ اہمیت حاصل ہے جو بہت ہی اصولی چیزوں کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے، اور اس کے یہاں ایک طرح کی بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف دوسری کلاس پیدا ہوئی ہے جو چاہتی ہے کہ اسلام کی جو بنیادی خصوصیات ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مسلمات ہیں، اسلام کے بیسک بلیف اور کریڈس اور ہمارے بنیادی آئیڈیولوجیز ہیں جو بالکل بنیادی ٹیکسٹ سے ثابت ہیں، چاہتی ہے کہ اس کو بھی ریکنسٹرکٹ کیا جائے، اس میں بھی تبدیلی لائی جائے۔ یہ والی جو کلاس ہے یہ دراصل ویسٹ، یہ ایک طرح کی سیکولر ماڈرنسٹ کلاس ہے، سیکولر ماڈرنسٹ کلاس ہے، جس کے سامنے اصل جو ڈھانچہ ہے وہ ویسٹ کا ڈھانچہ ہے، ویسٹ کا اسٹرکچر ہے، اور وہ بہت ہی بلائنڈلی فالوور ہے ویسٹ کی، اور وہ چاہتی ہے کہ اپنی پوری فکر کو، ہم اپنی تہذیب کو، اپنی سوسائٹی کو اسی ویسٹرن ماڈل پہ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے یہ دو اسٹریم ہے یا دو کلاس ہے جو آپس میں ہم دیکھتے ہیں، ایک کنفلکٹ سے آپ دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلامک تھاٹ کا یہ ہوا ہے کہ وہ ایک طرح کی کرائسس اور ایک طرح کے بحران کا شکار ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اب اس بات کی اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسلامی تھاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ اور اس کے اندر وہ طاقت، وہ انرجی، وہ توانائی آئے کہ وہ موجودہ دور کے افکار اور نظریات کا جو صالح عنصر ہے، جو صحیح ایلیمنٹس ہیں، اس کو اپنے اندر لے لے، اس کے ایسنس کو اپنے اندر لے حاصل کر لے، اور جو اس کے فاسد عناصر ہیں، جو اس کے غلط ایلیمنٹس ہیں، اس کو وہ الگ کر دے، اور جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو وہ صحیح طرح سے رسپونڈ کر سکے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اسلامک تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پہ اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہو، کہ اقبال نے جو ریکنسٹرکشن کا اپنا پورا پروجیکٹ جو انہوں نے کتاب کی شکل میں پیش کیا ہے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں اقبال نے یہ بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ اقبال نے اہم بات لکھی ہے۔ اقبال نے کہا کہ اس وقت ہیومینٹی کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس یونیورس کی ایک اسپریچول انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، اس کائنات کی ایک روحانی تعبیر یا اسپریچول انٹرپریٹیشن، کیونکہ جو میٹیریل انٹرپریٹیشن ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ گویا یہ پوری جو کائنات، پورا یونیورس ہے، وہ ایک اتفاق کا نتیجہ ہے اور بالکل بلائنڈلی اپنے طور پہ چل رہا ہے۔ دوسرا جو اقبال کی نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول ایمینسیپیشن، اسپریچول ایمینسیپیشن، کہ فرد کا ایک جو روحانی ایک آزادی یا ایک نجات کا تصور۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ ایسے بڑے پرنسپلز یا اصول کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ انسانی سماج کا، ہیومن سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ اور اس کا ایولیوشن گویا ہوتا رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 3 بہت زیادہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کی بنیاد، یہ بہت بڑا چیلنج گویا اسلامک تھاٹ کے سامنے ہے، کائنات، فرد اور سوسائٹی، اور اس کو کس طرح سے ہمیں آگے بڑھاتے، یہ سامنے ہمارے رہنا چاہیے۔ اور اس طرح سے اقبال نے
کوشش کی اس پوری فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی، جس میں اپنی کچھ کمیاں اور کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی اپنی بہت بڑی خوبیاں اور ہیں، جس پہ ایک الگ سے بات کی جا سکتی ہے۔ میں اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں، بات بھی کرتا رہا ہوں، لیکن یہ موضوع ابھی اس وقت نہیں ہے کہ اقبال کے اس پورے تھاٹ پہ بات کی جائے جو انہوں نے ریکنسٹرکشن میں کی ہے۔ اب جو ان مسائل کے بعد جو ہماری جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ یعنی یہ اس سوال کے بعد کہ ہمیں ریکنسٹرکٹ کیوں کرنا چاہیے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تشکیل کے یعنی ریکنسٹرکشن کے کیا ایشوز ہیں اور ان کا نیچر کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، اور اس تعلق سے کیا کوششیں کی گئی ہیں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے خاص طور سے 19ویں صدی میں، یعنی 16ویں 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان، چونکہ اسلامک ورلڈ میں بہت زیادہ کام تھاٹ پر نہیں ہوا، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ابن خلدون کے بعد 14ویں صدی کے بعد کوئی بڑا تھنکر پیدا نہیں ہوا، کوئی بڑا تھیولوجین پیدا نہیں ہوا، اور یہ پورا آٹومن پیریڈ جو ہے اس میں بڑی شخصیات اس طرح سے نظر نہیں آتی، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس درمیان میں جو مغرب میں جو ارتقاء ہوا، جو ڈیولپمنٹ ہوا، اس سے ہماری مشرقی دنیا بہت زیادہ بے خبر رہی۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ جو 18ویں صدی کے ہیں، 1762 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا جو پورا حجت اللہ البالغہ کا پروجیکٹ ہے وہ تو غیر معمولی ہے بلا شبہ، اور ان کا بھی پروجیکٹ یہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اسلامک تھاٹ کو ریشنلائز کرنا ہے اور آج کا بنا کر کے پیش کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ پورا کا پورا ڈھانچہ وہی گریک لاجک اور فلسفی کی بنیاد پہ انہوں نے پورا وہی ڈھانچہ اختیار کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرقی دنیا ہماری اس سے واقف نہیں ہو پائی، لیکن 19ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شخصیات پیدا ہوئیں، اور چنانچہ ایجپٹ وغیرہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی محمد عبدہ، رشید رضا وغیرہ کی شکل میں، ہمارے یہاں سر سید وغیرہ کی شکل میں شبلی نعمانی، اور پھر علامہ اقبال، یہ جو ہمارے یہاں مثلث ٹرینیٹی ہے کہ وہ سر سید، پھر شبلی نعمانی اور اقبال میں وہ اپنے عروج کو پہنچا۔ تو اور اسی طرح سے مختلف حصوں میں، خاص طور سے 19ویں صدی کے سیکنڈ ہاف میں کچھ شخصیات پیدا ہوئیں، اور اس سے یہ فکر پیدا ہوئی۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں، ہسٹوریکلی اگر ذرا سا بیک گراؤنڈ میں جا کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ مختلف طرح کے ٹرینڈز یا رجحانات پیدا ہو گئے ہیں تشکیل نو یا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے حوالے سے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں 19ویں صدی سے لے کر کے پورے 20ویں صدی کا تقریباً 150 سال کا جو عرصہ ہے، یا 250 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں مختلف طرح کے ٹرینڈز، موومنٹ اینڈ رجحانات نکل کر کے سامنے آئے ہیں، جس میں ایک جو بڑا رجحان یا ٹرینڈ جو ہے، جس میں کو ہم نے بتایا کہ وہ ہے جس کو ہم سیکولر ماڈرنسٹ رجحان کہتے ہیں۔ یعنی ماڈرنیٹی نے جو اپنے مسائل پیدا کیے، جو سوالات پیدا کیے بڑے پیمانے پہ، اس کو رسپونڈ کرنے کی اپنے طور پہ کوششیں کی گئیں۔ سب کے سامنے یہ چیلنج تھا، یہ سوال تھا کہ کس طرح سے ہمیں ماڈرنیٹی کے سوال کو، جو ہماری فکر، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر اور ہمارے مذہب کو درپیش ہے، اس کا کس طرح سے جواب دیا جائے۔ تو جو سیکولر ماڈرنسٹ کلاس ہے، اس نے اس کو اس طرح سے رسپونڈ کرنے کی کوشش کی، اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جو ویسٹرن جو ماڈل ہے انٹلیکچوئل اینڈ سوشیو پولیٹیکل، اس کو اسی طریقے سے اختیار کر لیا جائے، اور اس طرح سے جو اسلامک ورلڈ ویو ہے، اس اسلامک ورلڈ ویو کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جائے
اسلام کے سیاسی، سماجی اور جو الہیاتی یعنی جو اسلام کے بنیادی مذہبی نظریات ہیں ان میں بھی تبدیلی کی کوشش کی جائے، تبھی آج کے سوالات کو، آج کے کوشچنز کو رسپونڈ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے سامنے مغربی سارے فلاسفرز تھے جنہوں نے نئی ایپسٹمولوجی بنائی، اور نئی ایپسٹمولوجی کے تحت عقل کو بہت زیادہ اہمیت دی اور بنیادی اہمیت دی کہ اصل ریزن ہے، اور ریولیشن جو ہے وہ بس ایک اخلاقی حد تک محدود ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاس ہے سیکولر ماڈرنسٹ کی، وہ تو بلائنڈلی فالوور ہے ویسٹرن آئیڈیولوجی کی، خاص طور سے اس کی سائنس سے اس کا ذہن بہت زیادہ متاثر ہے، اور فلسفی سے اس کا ذہن بہت زیادہ متاثر ہے، اور پھر جو اس نے سوشیو پولیٹیکل تھاٹ جو پیدا کیے ہیں اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ وہ سوشیو پولیٹیکل تھاٹ جس کی وجہ سے آج مغرب کا اپنا ایک نقشہ ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ میٹیریلسٹ ہے اور بہت زیادہ شدت ہے اس میں، یعنی میٹیریلسٹک جو ویوز کی، اور جس میں انسان کی حیثیت وہ ہو گئی ہے جو میڈیول ایج میں خدا کی حیثیت تھی۔ یعنی جو میڈیول ایج میں جو حیثیت جو تصور تھا، وہ تصور تھا تھیوسینٹرک ورلڈ ویو کا، یعنی خدا مرکزی کائنات کا، کہ خدا کو بیچ میں رکھ کر ہمیں انسان اور کائنات یونیورس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تھیوسینٹرک ورلڈ ویو کی جگہ پہ اب جو ورلڈ ویو آیا وہ دراصل اینتھروپوسینٹرک ورلڈ ویو ہے، جس میں انسان کو اصل مرکزیت حاصل ہے۔ اور تو یہ جو ہمارا طبقہ ہے، ہماری کلاس ہے، وہ اسی ورلڈ ویو کو اختیار کرتی ہے۔ دوسری جو کلاس اس کے مقابلے میں ہے، وہ کلاس ہمارے آرتھوڈاکس اور ہمارے ٹریڈیشنلسٹ علماء اور انٹلیکچوئلس کی ہے۔ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ کی کلاس ہے اس میں بھی مختلف شیڈز ہیں اور مختلف گروپس ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ایک بڑا گروپ ہے وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سرے سے کسی اس طرح کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، نئے سرے سے کسی بھی غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو اسلام اور اسلامک تھاٹ کی جو بنیادی خصوصیت ہے، جو اس کا ڈسٹنکشن یا اس کا امتیاز ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس خوف میں مبتلا ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ اسلامک تھاٹ بالکل ڈائلوٹ ہو کر کے رہ جائے گی، اور اس لیے وہ بہت ہی پارشیل، بہت ہی جزوی اور بہت ہی فروعی چیزوں میں بھی کسی بھی تبدیلی کی قائل نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مدارس اسی نہج پہ چل رہے ہیں، ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں وہ وہی ہیں جو ایک خاص وقت میں لکھی گئی تھیں، خاص طور سے اس کے جو ہماری فقہ ہے اور جو مختلف چیزیں ہیں، ان میں جو مسائل ہیں، جو بنیادی مباحث ہیں، ان کو دیکھنے کا جو فریم ورک ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنے کی جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جو ہماری تہذیب کے ابتدائی دور میں تیار ہوئی تھی، جو اسلام کا تہذیبی غلبے کا دور تھا، اور اس کی وجہ سے اس میں بہت کچھ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے اس ڈومیننٹ نیچر سے تعلق رکھتی ہیں، جب اسلام ایک غالب تہذیب، ایک ڈومیننٹ سویلائزیشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ اسلام اس خاص دور میں ہماری اسلامک کی جو تھاٹ ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کی آج ریلیونس نہیں ہے
ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، ان میں کچھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے، چاہے وہ علم کلام کے حوالے سے ہو، چاہے فقہ اور اجتہاد کے حوالے سے ہو، چاہے ہمارے سوشیو پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے ہو، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جانی چاہیے، کی جا سکتی ہے، اور اس کی پوری گنجائش اسلامک تھاٹ میں موجود ہے۔ ہماری جو ٹریڈیشنلسٹ جو تھاٹ ہے وہ ان چیزوں سے انکار کرتی ہے، اور وہ میڈیول ایج کے ہی مکمل طور پہ ماڈل کو فالو کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے، اور جہاں پہ وہ نہیں کر پاتی تو وہ اس کو ایک مجبوری سمجھتی ہے۔ یعنی ہماری سیاست تو وہی ہے جو خلافت کی بنیاد پہ چلنے والی ہے، اور ہمارا جو پورا سماج ہے وہ اسی میڈیول ایج کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن اب جو یہ پورا ایک نیا ڈھانچہ بن گیا ہے وہ ایک مجبوری کی شکل ہے، اور ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ایسی طاقت رکھتے ہیں اپنی بنیاد پہ سماج بنا سکیں، تو وہاں پہ ہمیں وہی سماج بنانا چاہیے کہ جس میں مونارکی یا بادشاہت ہو، اور مثال کے طور پہ، اور اس کو پورے اختیارات حاصل ہوں۔ لیکن جہاں پہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ مجبوری کی شکل ہے۔ لیکن یہ جو ایک طرح کا ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک عجیب طرح سے کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، اور ہماری جو اسلامک تھاٹ ہے وہ آج کی دنیا، یہ تھاٹ ہے وہ آج کی دنیا میں صحیح رہنمائی نہیں کر پاتی، اور ایک عجیب کنفیوژن کا، ایک عجیب طرح کی بے چارگی کا شکار ہو کر کے رہ جاتی ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس امکانات سرے سے کچھ موجود نہیں ہیں۔ اس کے جو ان دو جو ایسٹریمسٹ تھاٹ ہیں، ان کے مقابلے میں جو ایک تیسری تھاٹ ہماری ہے جو ماڈریٹ اسلامک تھاٹ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماڈریٹ اسلامک تھاٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے یا یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہ تو اس طرح سے ریجیکٹیو ہے کہ وہ اس طرح کی اہم چیزوں کو بالکل ریجیکٹ کر دے، اور نہ ہی وہ اس طرح سے اس حد تک انکلوسیو ہے کہ وہ سارے علم غلم چیزوں کو، یعنی ویسٹ کے علاوہ جو دوسری تہذیبیں ہیں ان کی چیزوں کو بغیر کسی انالیسس کے، تنقیح کے، اور بغیر کسی تنقید کے اس کو اختیار کر لے، بلکہ اس کی خصوصیت یہ ہے جو ہم نے شروع میں جس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک طرف اپنے ٹریڈیشنز کو بریک نہیں کرنا چاہتی، وہ ہر حال میں چاہتی ہے کہ وہ اپنے ٹریڈیشن سے پوری طرح سے جڑی رہے، پوری طرح سے ٹریڈیشن کے جو بنیادی خصوصیات ہے اس کا تحفظ کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے جو بنیادی اسٹرکچر ہیں اس بنیادی اسٹرکچر کو برقرار رکھے، اور وہ ہے جس میں خدا کی وہی حیثیت اور رسول کی وہی حیثیت، اس کا جو بنیادی تصور ہمارے مذہب کا ہے، جس میں خدا، رسول، آخرت، اسلامی شریعت، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا وہ بنیادی تصور بالکل ڈائلیوٹ نہ ہونے پائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، مثال کے طور پر اسلامک تھاٹ کا، مثال کے طور پر فقہ و اجتہاد کا، اور کلام کا، فلسفی کا، مختلف چیزوں کا، اس کو نئے سرے سے دیکھنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں جہاں ضروری تبدیلی ہو اس کو ضروری تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک سطح پہ وہ اصولی تبدیلی ہوگی، لیکن ایک سطح پہ وہ اصولی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک فریم ورک میں تبدیلی ہے، نہ کہ اصل مسائل میں، بلکہ اس مسائل کو نئے فریم ورک میں دیکھ کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے، جس کا مثال کے طور پر ایک بڑا ماڈل جو مقاصد شریعت کا سامنے آیا ہے، جس کو IIT نے خاص طور سے زیادہ آگے بڑھایا ہے، جو امریکہ کی المعہد العالمی للفکر الاسلامی ہے، جس کے تحت اسماعیل راجی الفاروقی، عبدالحمید محمد ابو سلیمان، طه جابر الوانی، ان لوگوں نے جو پیش کی ہے اس کو وہ کہتے ہیں الاصالہ والمعاصرہ،
यानी ओरिजिनलिटी एंड जो कंटेम्प्रेरी एज है उसकी खसूसियात की मॉडर्न वर्ल्ड, और उसके साथ साथ जो हमारी ओरिजिनल फ़िक्र है, उन दोनों में एक तरह का कि हम आहंगी है, और उन दोनों में एक तरह का रिकॉन्सिलिएशन और एक क्लोजनेस पैदा होना चाहिए। इसी को हमारे यूसुफ करज़ावी और उनके हल्के ने आगे बढ़ाया। डॉक्टर मोहम्मद उमारा, तो डॉक्टर यूसुफ करज़ावी की जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं और उनका जो मॉडल है, हम ये देखते हैं कि काफ़ी कुछ उसमें उस वसतियत या उस मॉडरेशन की तरफ है की चीज़ें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर ख़ुद यूसुफ करज़ावी की किताब है अस्सक़ाफ़तुल वसत या सक़ाफ़तुल वसत, यानी हमारी मुतदिल सक़ाफ़त। तो ये जो तबका एक उठ कर के सामने आया है, जो दोनों को धारों को मिलाने की कोशिश करता है। हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट्स हमारे शाह वलीउल्लाह साहब के यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, और फिर इक़बाल ने भी हमारे यहाँ ये कोशिश की कि इन दोनों धारों को जोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोशिशें होनी चाहिए थी इक़बाल के बाद वो नहीं हुई। शिबली के यहाँ ये चीज़ बहरहाल पाई जाती है, लेकिन इसको मज़ीद आगे बढ़ाने और मज़ीद इसको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। मैं 5-7 मिनट और वो करूँगा ताकि आपके लिए कुछ जो है सवालात कही जाए। मैं 5-7 मिनट में बस अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये जो कोशिशें सामने आई हैं, उसके ताल्लुक़ से जो मुख्तलिफ़ और रुझानात सामने आए, उसमें हम ये देखते हैं कि इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज का तस्वुर सामने आया। वो इसी चैलेंज को सामने रखते हुए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस पूरे जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है, उस पूरे को तब्दील किया जाए और पूरे को इस्लामाइज़ किया जाए। हमारी पूरी सोशल साइंस को तब्दील हो जाना चाहिए, इसको इस्लामाइज़ किया जाना चाहिए। फ़िलासफ़ी, कलाम, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। लेकिन इससे बहुत सारे मसाइल हैं। ये आसान ही नहीं बल्कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से एक रुझान सामने आया कि हमें इस तरह की कोशिश करना चाहिए, लेकिन वो रुझान आगे नहीं बढ़ा। तकरीबन वो ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिस तरह से वो आगे बढ़ा था 80s में 70s में, वो ख़त्म हो गया। इसी तरह ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कमज़ोर हो गया। इसी तरीके से एक रुझान सामने आया है रिडक्शन, जिसको हम इस्लामिक रिडक्शनिज़म कहते हैं, और ये हमारी इस्तिलाह है कि इस तरह का रुझान कि हमें डायरेक्ट बस कुरान से सारी चीज़ें अख़ज़ करना चाहिए, बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ में कुरान को यूँ कोट करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे बाद के इजाफे हो गए हैं। हदीसों में जो चीज़ें हैं उनको भी वो खातिर में नहीं लाते, बस कहते हैं कि कुरान को पकड़ो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह की दूसरी इंतहा पे चीज़ चली जाती है। मिसाल के तौर पे स्लेवरी है तो साहब इस्लाम में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका ये जवाब कि भाई सारे हमारे ट्रेडिशन में तो ये चीज़ पाई जाती है, रसूलुल्लाह के दौर से बाद में के दौर तक, तो वो इसका कोई जवाब देने की वो नहीं करते। इस तरह के रुझानात सामने आए हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ कोशिशें, हाथ पाँव मारने की कोशिशें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से इस्लामिक थॉट इस वक्त चाह रही है इन मसाइल का हल करना। आखिरी बात जो है वो ये कि जिनको हम चंद इश्यूज़ के हवाले से देख सकते हैं, जो चंद इश्यूज़ हैं हमारे सामने, बड़े इश्यूज़ हैं जिसमें ख़ास तौर से रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। वो हम देखते हैं कि एक तो हमारी जो इस्लामिक पॉलिटिक्स का जो पूरा कंसेप्ट है, उस इस्लामिक पॉलिटिक्स में के पूरे कंसेप्ट में ज़रूरत है कि उसमें तब्दीली को बड़ी सतह पे तब्दीली लाने की कोशिश की जाए। यानी सवाल ये कि इस्लामी खिलाफत का तस्वुर, जिस पे आज भी किताबें, मकालात, मज़ाबीन छप रहे हैं, और एक तरह की हमारी जो एक पॉलिटिकल जो एक नॉस्टैल्जिया है वो हमें खिलाफत की तरफ ले जाती है। तो क्या वाकई में ये एक ऐसी एसेंशियल ज़रूरत है? इक़बाल कहते हैं कि अब ये सब सिरे से मुमकिन नहीं है, बल्कि एक फेडरेशन ही मुसलमानों का, मुस्लिम कंट्रीज़ का बन जाए, वही गनीमत है। और इसकी इसी तरह उबैदुल्लाह सिंधी वगैरह कहते हैं कि अब ये कौमी हुकूमतों का ज़हूर का ज़माना है। अब ये जब चीज़ें, अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाए। मैं इसका कोई हल के बजाय मैं असल
چیز بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے جس میں نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ دوسرا مسئلہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کے مسائل ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ پرابلمس ہیں۔ اگر آپ یوسف قرضاوی کی کتاب من فقہ الدولہ اگر آپ پڑھیں، من فقہ الدولہ یعنی اسلامک پولیٹیکل جیورسپروڈنس، تو اس میں انہوں نے غیر مسلموں کے تعلق سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور کی جو اسلامی حکومت ہوگی اس میں ان کے جو رائٹس ہیں وہ اس سے مختلف ہوں گے، یعنی کافی بڑھ کر کے ان کے حقوق ہیں، ان کے اختیارات ہیں، بڑی سطح پہ ان کو دی جانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے مسئلہ ہے خواتین کا۔ اسلام میں جو خواتین کا جو ویمنس جو رائٹس ہیں اور اس کی جو ایکٹیویزم ہے اس کو لے کر کے چیزیں ہیں، ہمارے یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کے خواتین کو اس طرح سے دیکھا گیا کہ ان کی عقل نصف عقل ہے، یہ جو ہیں ناقص العقل ہیں، اور ناقص العقل ہونے کی وجہ سے ہماری پوری فقہ میں اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کو اس طرح کی چیزیں سے دور اور محروم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب اس پہ سوالات ہیں کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ کس کنٹیکسٹ میں تھی، اس کو کس کنٹیکسٹ میں اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ خواتین کے تعلق سے نئے سرے سے غور و خوض کیا جائے۔ خواتین کی بلڈ منی یا جو مثال کے طور پہ دیت ہے وہ آدھی ہے مردوں کے مقابلے میں، اور اس طرح سے ہر چیز میں اس کو آدھا کر دیا گیا ہے۔ اس کو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، لیکن یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو سکتی ہے۔ یا ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی بیگم بھوپال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ نہیں وہ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو سکتی ہے، حالانکہ اسلامی فکر میں، اسلامی اجتہاد کی روایت میں یہ نہیں تھا کہ وہ حکمراں بنے۔ تو عورت کے جو مسائل ہیں اس میں بھی کافی کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، نئے سرے سے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پہ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مجموعی طور پہ اسلامی شریعت کی دوامیت، یعنی اسلامی شریعت ہمیش کے لیے باقی رہنے کے لیے آئی ہے، تو اس کے اندر سسٹینیبلٹی ہے، اس کے اندر دوامیت ہے، اس کے اندر ہمیشگی کی صفت پائی جاتی ہے، ہمیشہ باقی رہنے کے اس کو ثابت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اقبال بھی یہ کہتے تھے کہ اس کو ثابت کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس نے اجتہاد پہ جو ان کا خطبہ ہے، اس اجتہاد کے اقبال نے ریکنسٹرکشن میں جو اجتہاد کا خطبہ ہے اس میں اسی پہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ کس طرح اسلامی شریعت کو یہ دکھایا جائے، بتایا جا سکتا ہے، پروف کیا جا سکتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیلنج ہے جس میں ضرورت ہے کہ ہمیں غور کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔